جو چیزیں مسلمانوں کی اخوت کو، مسلمانوں کے اس رشتے کو کمزور کرتی ہیں اس سے منع کیا گیا ہے، اور جو محبت کا باعث بن سکتی ہیں ان کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدگمانی نہ کرو، برا نہ سوچو، منفی نہ سوچو، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور عیب نہ ٹٹولو، جاسوسی نہ کرو، مسلمان بھائیوں کے عیوب کے پیچھے نہ لگو، اس پریشانی میں نہ رہو، اور اپنی صلاحیتیں اس بات پہ نہ لگاؤ کہ فلاں شخص کے بارے میں جانوں کہ وہ کیا کرتا ہے، اس کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، میں نے تو اس کو جان کے چھوڑنا ہے، اس کے بارے میں تو آگاہی حاصل کر کے چھوڑنی ہے، یہ کرتا کیا ہے۔ دیکھیں اسلام میں جاسوسی کرنا بالکل جائز ہے، نہ صرف یہ جائز ہے بلکہ یہ جہاد ہے، لیکن وہ جاسوسی وہ ہے جو آپ دشمن کے خلاف کرتے ہیں، وہ جاسوسی جو دشمن کے ارادوں کو بھانپنے کے لیے آپ کرتے ہیں، جو دشمن کے نقصان سے بچنے کے لیے آپ کرتے ہیں، وہ جہاد ہے۔ جیسے آج ہمارے دفاعی ادارے یہ کام کرتے ہیں، یہ جہاد ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاسوسی کا فرماتے، حکم دیتے، دشمن کی خبر سے اور دشمن کی نقل و حرکت سے آگاہ رہتے، اور یہ ہر دو طرح سے جاسوسی ہوتی کہ دشمن کے گھر جا کے معلوم کرنا کہ اس کی نقل و حرکت کیا ہے، اور اپنے گھر میں رہ کے اپنے گھر پہ نظر رکھنا کہ یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں کوئی غدار تو نہیں ہے، یہاں کوئی ان کے لیے دشمن کے لیے کام کرنے والا تو نہیں ہے۔ جاسوسی ہوتی تھی۔